بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آخرین اشکال اصل براءت عقلیہ پر جو جاری ہے، تمام اشکالات اقل و اکثر ارتباطی میں گزر کر آ گئے۔ آج جو اشکال ہے اس کا تعلق صرف تعبدیات سے نہیں ہے، بلکہ توسلیات میں بھی ارتباطی میں جاری ہوا کرتا ہے۔ یہ اشکال اصل براءت پر جو وارد کریں گے، آج اسی کو ملاحظہ کرنا ہے کہ اصل براءت جاری نہیں ہو سکے گی اس اشکال کی بنیاد پر، لیکن ہمیں تو مسئلے کو حل کرنا ہے، اس لیے اس اشکال کا جواب بھی دیں گے۔ آئیے اصل اشکال کو شروع کرتے ہیں۔ اقل و اکثر عبادی ارتباطی ہو یا اقل و اکثر معاملاتی ارتباطی ہو، کیونکہ اقل و اکثر ارتباطی اس کا توسلیات سے بھی تعلق ہوا کرتا ہے کہ آیا حکیم کا یہ معجون 10 جوز میں اثر کرے گا یا 9 جوز کا معجون بنایا جائے تو وہ مریض میں اثر کرے گا۔ ارتباط ہے سب کا کہ 1 جوز بھی کم ہوگے تو اثر نہیں کرے گا، مثلا مریض کو ٹھیک نہیں کرے گا نہیں، اور 1 جوز بڑھ جائے تو ممکن ہے اس کا ایک اثر ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اثر کرے۔ ممکن ہے 9 جوز میں اثر ہو، ممکن ہے 10 جوز میں اثر ہو۔ تو یہ خالی عبادات سے تعلق نہیں رکھتا ہے، توسلیات میں بھی اقل و اکثر ارتباطی ہوتا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سورہ نماز میں اگر اضافی بھی آ جائے تو نماز کو خراب نہیں کرتا کہ جو موانع میں سے ہوا کرتا ہے۔ موانع میں تو قطعاً نہیں ہے، زیادہ سورہ واجب نہیں ہوگا تو مستحب ہوگا، مثلا نماز خراب نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ 1 جوز معجون میں 9 جوز کے علاوہ 10واں جوز اس کے اندر شامل کر دیں تو اس معجون کو خراب نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ 10واں جوز مؤثر مرکب کے اثر کرنے میں یا خالی ایسے بہتری کے عنوان سے ہے یا مباح کے عنوان سے ہے مثلا۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ بحث ہماری تعبدیات سے مخصوص نہیں ہے، توسلیات کو بھی شامل ہے، اقل و اکثر ارتباطی۔ کأن بعض از اجزاء ایسے ہیں کہ اگر مرکب سے ایک جز کو بھی نکال دیا جائے کأن مرکب معدوم ہو جایا کرتا ہے، مرکب کا اثر نہیں رہتا، ایسا جز ہوا کرتا ہے۔ سمجھ، اقل و اکثر ارتباطی چاہے امور عبادیہ ہو چاہے توسلیہ ہو، یہ اشکال اس کیفیت کے ساتھ اصل براءت عقلیہ پر جاری کیا گیا ہے کہ یہ کیفیت تعبدیات میں کوئی خصوصیات نہیں رکھتی ہے۔ مسئلہ قصد تقرب
ہو تو پھر اقل و اکثر ارتباطی میں اثر کرے۔ مسئلہ قصد تقرب کا ہماری بحث سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ قصد تقرب کا بحث اقل و اکثر ارتباطی سے ربط ہے، لیکن واقع مطلب یہ ہے کہ اقل و اکثر ارتباطی کا قصد تقرب سے کوئی ربط نہیں ہے۔ توسلیات میں بھی اقل و اکثر ارتباطی آ سکتا ہے۔ مستشکل یہ اشکال کرتا ہے اقل و اکثر ارتباطی عام میں، چاہے تعبدی ہو چاہے توسلی ہو، کہ اگر ہم اس اقل و اکثر ارتباطی میں احتیاط کو رعایت کریں اور اکثر کو انجام دیں تو قصد قربت کرنے میں کوئی اشکال پیش نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر ہم عقل کو انجام دیں تو عقل میں کس طرح قصد قربت کو انجام دیں گے اور کس طرح ہم اقل و اکثر میں احراز مرکب کریں گے کہ جس کی بنیاد پر قصد قربت کی نیت کو خصوصاً جو ایک جز ہے وہ رکن ہو تو پھر کیسے اس کو چھوڑنے کی صورت میں قصد قربت کی نیت کو انجام دیں گے۔ یہ اشکال آپ نے ملاحظہ کیا تعبدیات کے لحاظ سے تھا، اس لیے آپ کو عمومی بحث کو مد نظر رکھنے کے لیے کہ تعبدیات و توسلیات سب کو شامل ہو جائے، ایک مقدمے کی ضرورت ہے۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ مسئلہ قصد قربت آیا صرف واجبات نفسیہ میں تصور کیا جا سکتا ہے، چاہے وجوب نفسی ہو چاہے استحباب نفسی ہو، تو ممکن ہے کہ قصد قربت وجوب نفسی میں معتبر ہو یا استحباب نفسی میں معتبر ہو، اما در واجبات غیریہ کہ جن کا وجوب مقدمی ہے، اصول میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ واجب غیری واجب توسلی ہے، اور جب واجب غیری واجب توسلی ہے تو اس میں قصد قربت معتبر نہیں ہے۔
تعبدی میں قصد قربت چاہیے، توسلی میں قصد قربت نہیں ہے۔ ایک میں قصد قربت چاہیے، ایک میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے، خالی وہ وسیلہ ہے نفسی تک پہنچنے کا بس۔ واجب غیری واجب توسلی ہے، کیونکہ توسلی صرف یہی واجب غیری نہیں ہوا کرتا، بہت ساری اور چیزیں واجب توسلی بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، عمومی لفظ ہے وہ۔ ہاں جی، کیا چیز؟ قصد قربت کر سکتے لیکن واجب نہیں ہے، واجب نہیں۔ تو اصل مطلب ہے کہ قصد قربت اعتبار نہیں رکھتا ہے، اعتبار نہیں رکھتا یعنی واجب نہیں ہے، نہیں۔ ہاں واجب غیری بھی واجب، وہ مستحب نفسی بھی ہے، دونوں ہیں اس کے اندر۔ ہاں دونوں ہیں، واجب غیری ہے نماز کی نسبت، لیکن مستحب نفسی بھی ہے ساتھ ساتھ، اس لیے قربت اللہ کی نظام۔ الوضوء علی الوضوء نور علی النور، یہ بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں ہمارے پاس کہ اس کی خود کی اپنی ایک اہمیت ہے وضو کی۔ چونکہ وجوب نفسی وہ ہے جس میں مقربیات ہوا کرتا ہے، بس در حقیقت وجوب نفسی وہ ہے کہ جو مقربیات کی صلاحیت رکھتا ہے، اما واجب غیری صلاحیت مقربیات نہیں رکھتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات آ گئی، اس مقدمے کے پیش نظر مستشکل یہ کہتا ہے کہ جب آپ نماز 10 جز و 9 جز دونوں میں مردد ہیں، اور آپ نے اس تردد کے باوجود 10 جز نماز کو انجام دے لیا، تو آپ قطعی طور پر جانتے ہیں کہ مقربیات کو آپ نے انجام دے دیا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمل 10 جزئی ہر صورت میں مقرب ہے، بالآخر مقربیت نماز 10 جزئی آپ سے صادر ہوا ہے اور آپ کے لیے محرز ہے کہ یہ تو مقرب ہے ہی، چاہے 10 جز کے اپنے 10 کے 10 جز مقرب اور مؤثر ہو، چاہے 10 میں سے 9 جز مقرب و مؤثر ہو، دونوں وجوب نفسی ہے، وجوب غیری کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں پر، اس لیے ہر صورت میں مقرب تو ہے ہی۔ لہذا آپ دونوں صورتوں کو جب ملاحظہ کرتے ہیں تو قصد تقرب میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ فرض یہ کہ سورہ جزء نماز ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جزء نماز نہ ہو تو ایسا نہیں کہ نماز کو خراب کرے گا، بلکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔
تو خراب تو نہیں کر رہے، پھر بھی مقربیت تو پھر بھی حاصل ہو رہی ہے. سوال کرو، مقربیت تو پھر بھی حاصل ہو رہی ہے. تو ہر صورت میں آپ کے پاس قصد تقرب تو ہے. اس کے برخلاف اگر آپ مقام اطاعت میں 9 جز پر اکتفا کریں اور نماز کو مقربیات سے 9 جز والی انجام دیں، چونکہ امر دائر مرکب کا کہ یا وجوب 9 جز میں وجوب نفسی ہوگا یا وجوب 9 جز میں وجوب غیری ہوگا، لہذا مقربیات اس 9 جز میں آپ کے لیے احراز نہیں ہوئی ہے. جب احراز نہیں ہوئی ہے تو آپ کے عدم احراز کی صورت میں جب کہ وجوب غیری ہو تو اس میں آپ مقرب کی نیت نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ ایسے مشکوک حالات میں کہ جس میں پتہ نہیں ہے کہ 9 جز مقرب ہے یا نہیں ہے، قصد قربت کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے کہ اس نماز کے ذریعے سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں؟ عنوان مقربیت آیا یہ 9 جزئی نماز میں خارج میں پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کو تو نہیں پتا کہ مقرب ہے یا نہیں، کیسے قربتاً اللہ کی نیت کر سکتے ہیں؟ اما اکثر کے اتیان میں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا. مقربیت اکثر میں یعنی 10 جز میں ہر صورت میں موجود ہے. جب 10 جز میں ہر صورت میں تقرب کی نیت آ سکتی ہے تو پھر ہم 9 جزئی نماز کو کیوں انجام دیں گے، اپنی نماز کو خطرے میں ڈالیں گے کہ پتہ نہیں مقرب ہے یا مقرب نہیں ہے؟ یہ تھا وہ اشکال کہ جس کی وجہ سے قصد قربت 9 جز میں خطرے میں ہے، 10 جز میں یقینی ہے. ہم 10 جزئی کو چھوڑ کر 9 جزئی کیوں انجام دیں گے؟ اس اشکال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اقل و اکثر ارتباطی میں مقربیت کی کوئی شرط ہی نہیں ہے. عبادت عبادی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، توسلی بھی ہو تو کفایت کرتا ہے. بس قصد تقرب عبادت میں
اعتبار نہیں رکھتا کہ وجوب نفسی پر آئے یا وجوب غیری پر آئے۔ آقائے بروجردی اعلی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے جو ایک نکتہ جالب ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قصد تقرب نماز میں معتبر ہو، کوئی روایت یا کوئی دلیل جو دلالت کرے قصد تقرب کا نماز میں معتبر ہونا، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں وہ سب عبادت کی بات کر رہے ہیں، ابھی فی الحال اس نماز کو لے کر کے چل رہے ہیں، نماز کو مثال قرار دی۔ بس فقط یہ کہ روایات اس مورد میں آئی ہیں، اور بروجردی کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور بروجردی فرماتے ہیں کہ قصد قربت کے مسئلے میں روایات ان چیزوں کے مورد میں آئی ہیں کہ منافی بقصد قربت نہیں ہیں۔ اما روایات یوں آئی ہیں کہ اس سے ہم قصد قربت کو کشف کرتے ہیں کہ جو اس مفہوم میں آئی ہیں کہ اگر کوئی نماز کو ریا کی نیت سے انجام دے، قربتاً الی اللہ کے بجائے وہ ریا کی نیت سے انجام دے تو نماز باطل ہے۔ اس سے کیا کشف ہو رہا ہے؟ صریح طور پر روایات میں قصد قربت کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایسے مفہوم کی روایتیں موجود ہیں کہ ریا اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر نماز کو انجام دے رہے ہیں تو نماز باطل ہے۔ ریا کے مورد میں پروردگار عالم یوں فرماتا ہے، انا خیر الشریک، میں بہترین شریک ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام، مثلا نماز، میری خاطر بھی اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر بھی انجام دے رہے، دونوں ملا کے، تو چونکہ میں بہترین شریک ہوں، میں ایسا بہترین شریک ہوں
کہ اپنی شرکت کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں میں اس نماز کو اب دکھاوے کے اندر ہی ڈال دیتا ہوں، تم اسی کو لے لو، بس جاؤ تم مجھے اور عوام کو دکھانے کے لیے کرو، جب میں جو ہے اب بہترین شریک کو اپنا حصہ بھی ان کو دے رہا ہوں، جاؤ تم عوام کے لیے کرو، یعنی میں بہترین شریک کو میں اپنا حصہ بھی دوسروں کو دے دیا کرتا ہوں، یعنی ساری نماز ہو جائے گی غیر خدا کے لیے۔ اور اس طرح عمل ریائی کو اللہ باطل قرار دیتا ہے۔ اسی طرح چند روایات عجب کے باب میں آئی ہے کہ انسان اپنی عبادت پر تعجب کرنے لگ جائے، میں نے دیکھا کتنا بہترین کام انجام دیا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ نے طاقت دی ہے تو تم انجام دے رہے ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس سے جو ہے شہزادی زینب کے قول مجھے یاد آ گیا، کوئی مصحف کی روایت میں ذکر کرتے ہیں کہ جب مولا حسین کی شہادت واقع ہو گئی تو اس وقت بی بی زینب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا القلیل۔ اتنی بڑی عبادت کو شہزادی زینب کہہ رہے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہمارا پروردگارہ قبول کر لینا، جو قیامت تک اسلام کو محفوظ کرنے والا ہے، اس کو بی بی زینب کہیں یہ ہمارا چھوٹا سا عمل قبول کر لینا، کتنی عظمت تھی۔ تو ہمارے عمل کی کیا ویلیو ہے؟ ساری چیز تو اللہ ہی نے دی ہوئی ہے، تو ہمارے عمل کی ویلیو یہی ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے تو عمل میں ویلیو ہے، ورنہ ہمارے عمل کی کیا ہے؟ کوئلے کی کیا ویلیو جب تک کہ اس کے اندر وہ روح کیمیکل نہ ڈالا جائے جس سے وہ سونا بن جائے۔ نہیں، نماز یہ کوئلے کی طرح ہے، جب تک کہ روح پاکیزہ اس کے ساتھ نہ ملائی جائے تو کوئلے کی طرح وہ نماز ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جب تک کہ اس کے اندر پاکیزگی والا روح کے ساتھ عمل انجام نہ دیا جائے۔ ہاں صحیح ہے، اپنی جگہ پر عظیم ہے، لیکن یہ معصومین اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے کہ اپنے اتنے بڑے عمل کو بھی قلیل سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ ان کی عظمت کو بتا رہے ہیں۔ مولانا سید سجاد ہمیشہ دعا اور مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، تو کیا وہ گناہ کرتے؟ نہیں، مقصد یہ کہ انسان گناہ نہ کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں جھکا پڑے اور اپنے لیے معذرت کرتا رہے، یہ عظمت کی بات ہے، یہ عرفان کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ بہترین شریک ہے کہ وہ اپنی شرکت کو دوسرے کے حوالے کر دیتا، کہتے جاؤ یہ سارا عمل تم دوسروں کے لیے انجام دو۔ عجب میں بھی انسان تعجب کرنے لگتا کہ میں نے کیا کمال انجام دیا، تمہارا کیا کمال ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ جب معصوم اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں اپنے لیے کچھ عمل، حتیٰ یہ کہ بعض روایات ہے کہ اللہ عدالت پر آ جائے تو کوئی بھی جنت میں جانے کے قابل نہ رہے، کوئی بھی، کیونکہ اتنی نعمتیں دی، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا عمل ہم نے انجام دے دیا، تو ہماری کیا ویلیو؟ اس کے بدلے اللہ کا احسان دیکھو تو کتنا زیادہ ہم پر ہے۔ ہاں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں وہ بھی ہے، کیونکہ جو ہے سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے،
ہاں وہ ایک الگ مفہوم ہے. مفہوم عدالت کے عنوان سے عرض کریں کہ خود معصوم نے فرمایا کہ عدالت کا تقاضا کہ ہمیں جنت نہیں ملنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احسان ہم سے اس سے زیادہ ہے. کوئی چیز جو ہے زیادہ دی جائے اس کے مقابلے ہم کم دے رہے ہیں تو اب ہمارا کیا احسان اللہ پر؟ کچھ بھی نہیں، کوئی اجر نہیں ہے. لیکن اللہ اپنے احسان کے تحت، اپنے لطف و کرم کے تحت ہمیں جنت عطا کرتا ہے. بات اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا پروردگار عالم نے کہ ہمارا شکر ادا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت غور کیا، اور غور کرنے کے بعد پروردگار عالم سے جواب میں کہا کہ پروردگارا تیرا شکر تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ ایک شکریہ ادا کرتا ہوں اس میں 1000 قسم کی نعمتیں پھر واجب ہو جاتی. اس لیے کہ زبان تو نے دی، ذہن تو نے دیا، بولنے کی طاقت تو نے دی، توانائی تو نے دی، تو نے کھانے کی طاقت دی، تو نے پینے کی طاقت دی، تو نے سانس لینے کی طاقت، 1000 قسم کی نعمتیں اور آ جاتی. تو میں تیرے 1000 احسان کے مقابلے میں شکریہ کیسے ادا کروں؟ ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں، خود شکریہ ادا کرنے کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو میں کیسے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تو ناممکن ہے. تو جواب پروردگار عالم کا جواب ہے اے داؤد ہمارا شکریہ ادا ہو گیا. اس لیے کہ جو یہ سمجھ لے کہ جو نعمتیں دی وہ ہم نے دی ہے، شکریہ ادا کرنے کی نعمتیں بھی ہم نے دی، یہ سمجھ لینا ہی ہمارا شکریہ ہے. اصل بات ہے کہ انسان سمجھ کے کام کرے، تو وہ شکریہ تو اللہ کا ادا ہی نہیں ہو سکتا.